بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، اور خصوصاً مسلمان جتنے بھی ہیں ان کو نیا سال مبارک ہو، چونکہ آج یکم محرم الحرام اور 1442 ہجری اور جمعہ کا دن ہے، اور 21 اگست 2020، اور آج جو بکرمی سال کو فالو کرتے ہیں 4 بھادو ہے 2077۔ تو میری جان کیوں نہ ہو سٹرس سے بات کی جائے آج۔ سٹرس پلانٹس چونکہ آج 21 اگست ہو چکی ہے تو تھوڑے دن رہ گئے ہیں، 9 دن بعد سپٹمبر شروع ہو جائے گا، تو 9 یا 10 دن بعد یہ تھوڑا سا میں وہ ہو گیا ہوں، I was thinking about سپٹمبر، کہتے ہیں 30 دن ستمبر کے، اپریل جون نومبر کے، باقی سب کے 1 اور 30، تو اگست 10 دن بعد انشاءاللہ تعالی 10 دن کے بعد ستمبر کی ابتدا ہو جائے گی، اور ستمبر میں یہ ہم اس کی کرتے ہیں گرافٹنگ۔ 2 سیزن ہوتے ہیں سٹرس کی گرافٹنگ کی، ایک تو پورا مہینہ مارچ کا مہینہ، یہ یاد رکھیں، اور دوسرا آپ اس کا موسم ہے سپٹمبر اکتوبر 2، جس طرح ان بکریوں میں بھی میں نے ہمیشہ بتایا مارچ اپریل رکھیں، اور ادھر یہ سپٹمبر اکتوبر ان کے لیے بیسٹ سیزن ہے ان کی میٹنگ کا۔ تو کیوں نہ ہو سٹرس کی بھی اب گرافٹنگ کیسے کی جائے اس کی یاد رکھیں، جو اس کی ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں پیمند کاری۔ تو پیمند کاری جو ہے یہ ان پودوں سے کی جانی چاہیے جو کہ صحت مند ہو اور اچھی پیداوار کے حامل ہو۔ جس طرح پھر کمپیرزن آ گیا، اسی طرح ادھر بھی لائف سٹاک میں بھی یہی کہتے ہیں نا کہ زبردست قسم کا پیداوار والے وہ پالنے چاہیے جن کے ماں باپ اچھے ہو اور ان کا ٹوینز پیدا کر رہے ہو۔ تو میری جان یہ بھی ایسے پودوں سے لکڑی لینی ہے پیمدک کی کہ جو بہت ہی صحت مند اور اچھی پیداوار کے حامل ہو، اور جن پر پھل اچھے سائز کا لگتا ہو، اور اس کی خاصیت بھی پراپرٹی بھی اچھی ہو، اس کی آپ دیکھنے میں ذائقے میں اچھا ہو، اور اس سے لکڑی لینی ہے گرافٹنگ کے لیے۔ اور یہ عمل جو ہے نا پیمند کاری کا، اس میں کچے گل بھی ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ہم واٹر سپراؤٹس۔ واٹر سپراؤٹس کا استعمال ہرگز نہیں کرنا، ہمیشہ ان کو کچے گل بھی کہتے ہیں۔ کچے گلوں سے بننے والا پھل گھٹیا قسم کا ہوتا ہے، جو کہ منڈی میں فروخت کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ تو ہمیشہ پیمدی لکڑی ایک تو گول ہو، اور اس پر سفید وہ نا دھاریاں ہونا وہ ضروری ہے، سفید دھاریاں ہوں، جبکہ اس کی موٹائی کتنی ہونی چاہیے، ایک بال پین میرے پاس، یہ سمجھیں کہ پینسل کی موٹائی جو ہوتی ہے نا، یہ اتنی موٹائی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے میری جان؟ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی موٹائی جو ہے، جو لکڑی لینی ہے جس سے اس سے پینسل جتنی وہ موٹائی ہونی چاہیے۔ باقی گول بھی میں نے کہا لکڑی گول ہو اور اس پہ
سفید دھاریاں ہوں، اور کچی لکڑی بالکل پسند وہ استعمال نہیں کرتی، بلکہ ایسی شاخوں سے جو برڈز لینی ہے، چشمے حاصل کیے جائیں جن کی عمر جو ہے کم از کم بھی 9 مہینے ہو، اور تکونی اور کانٹے دار شاخیں پیوندی لکڑی کے طور پر وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے. اور اب رہا پیوند کاری کے لیے روٹ سٹاک کیسے تیار کرنا ہے. روٹ سٹاک کی تیاری کے لیے یاد رکھیں جو نئی ریکمنڈیشنز ہیں وہ میں دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیوند کرنے سے 2 ہفتے پہلے آپ نے روٹ سٹاک کو یوریا کھاد وہ ڈال کر پانی لگا دیں، تاکہ روٹ سٹاک میں رس اچھی طرح جو ہے نا وہ چل پڑے، اور اس کی موٹائی آپ کو میں نے بتایا نا پینسل کے برابر ہو جائے. اس کے بعد آپ سطح زمین سے 1 فٹ اونچائی تک وہ چشمہ لگا کر پیوند کاری کر دیں، اور پیوند جو حصہ ہے اس کے ارد گرد پلاسٹک ٹیپ اس طرح لپیٹ دیں کہ اس میں ہوا جو ہے نا اس کا گزر نہ ہو سکے. اور جو بڈ ہے یعنی جو چشمہ ہے، چشمہ کے اوپر نہیں کوئی بھی چیز لپیٹنی، یہ یاد رکھنا ہے. چشمے کو آپ نے اس پہ نہیں لپیٹنا، اور دوسرے جو ہے ارد گرد آپ نے وہ پلاسٹک ٹیپ لپیٹ دینی ہے. اب رہا موسم، میں نے آپ کو بتا دیا کہ چونکہ خاص طور پہ جو کھٹیاں ہیں، کھٹی کے پودوں میں رس یا سیل سیپ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور چھلکا بآسانی اتر جاتا ہے. یہ دیکھ لیں کہ موسم یہ جو میں نے بتا دیا نا پیوند کاری کا، جب کھٹی کے پودوں میں رس یعنی سیل سیپ چلنا شروع ہو جائے اور چھلکا بآسانی اتر جائے تو پیوند کاری آسانی سے ہو سکتی ہے. اور ترشاوا پھلوں کی پیوند کاری کا بیسٹ ٹائم مارچ، اور پورا مہینہ اپریل میں نہیں داخل ہونا، مارچ کے مہینے میں. اور دوسرا میں نے کیا کہا، سپٹمبر اکتوبر، آگے 2 مہینے ہیں اس میں آپ کریں. اب رہا کہ یہ کتنے طریقے کیا ہیں اس کے گرافٹنگ کے، پیوند کاری کے. یہ اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. 2 طریقوں سے پیوند کاری کی جاتی ہے. ایک ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بڈ کے ذریعے، یعنی ٹی بڈنگ، چشمہ کے ذریعے، بذریعہ چشمہ یا ٹی بڈنگ. اور چشمہ بڑھانے سے پہلے آپ روٹ سٹاک کے پودوں کی 30 سے 40 سینٹی میٹر اونچائی تک چھوٹی جو شاخیں ہوتی ہیں نا وہ اتار دیں، اور چشمے کو شاخ سے تراشنے کے بعد اس سے آپ نے لکڑی علیحدہ کر لینی ہے، اور اس طرح چشمہ چھال کے اندر ٹی ایک کٹ بنا کے نا اس میں آسانی کے ساتھ وہ لگ جاتا ہے، لگا دینا ہے. ٹھیک ہے میری جان. اس کے بعد کیا ہے، گریپ فروٹ، میٹھا اور لیمو وغیرہ کے چشمے کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے، اور ان اقسام میں چشمہ والی لکڑی سے کانٹے کو علیحدہ نہیں کرتے، یہ یاد رکھیں. اور روٹ سٹاک پر آپ نے ایک تو یہ ہے کہ روٹ سٹاک پر آپ نے اس کے اوپر حرف ٹی شکل کا چاقو کے ساتھ نائف، شارپ نائف، اس کے ساتھ آپ نے ٹی کا نشان وہ بنانا ہے، اور چاقو کی مدد سے نا آپ نے 30 سے
30 to 40 सेंटीमीटर ऊंचाई पर वो उसने वो निशान लगा के टी बनाना है, और उसकी लंबाई जो है ना तकरीबन 2 से 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये जो टी बनानी है। और उसके बाद आपने जो बर्ड है, चश्मा है, उसको टी शक्ल वाली निशान पर छाल के अंदर दाखिल करके एहतियात के साथ रूट स्टॉक का ऊपर वाला नरम छिलका जो होता है उसको हम कहते हैं कैम्बियम लेयर, और सफ़ेद रेशे का जो सफ़ेद रेशे को आपस में अच्छी तरह पेविस्त कर देना है। उसके बाद उसे पॉलीथीन या प्लास्टिक वगैरह के साथ ना मजबूती से आपने बांध देना है। उस वक्त रूट स्टॉक को पैमदी जगह से तकरीबन 7 सेंटीमीटर ऊपर से फिर काट लेना है, ठीक है, ताकि चश्मों की जो बढ़ोतरी है वो अच्छी तरह ऊपर वाले रूट स्टॉक के ऊपर वो कोई 7 सेंटीमीटर ऊपर से आपने उसको काट देना है, ताकि ये जो है ना ये बर्ड वो अच्छी तरह वो डेवलप हो जाए, शुरू हो जाए डेवलप होना। तो चश्मे के ऊपर जो बांधी गई पॉलीथीन वगैरह है उसको जब वो फूट पड़े तो फिर उसके बाद आप उतार दें, वरना वो छाल के अंदर दाखिल हो सकती है, और छाल कट जाने के बाद खुराक की फराहमी भी रुक जाती है। इसलिए जो ही वो चश्मा अच्छी तरह बढ़ोतरी शुरू कर दे तो उस वक्त आपने वो जो प्लास्टिक के बांधा हुआ है टेप, वो टेप आपने उतार देनी है। ये तो हुआ एक तरीका, ये है इसको हम कहते हैं टी बडिंग, और दूसरा होता है उसको कहते हैं टी ग्राफ्टिंग। अब टी बडिंग, जब टी बडिंग के हौसला अफजा नताइज हासिल ना हो तो टी ग्राफ्टिंग से आप पैमदकारी वो की जा सकती है। इस तरीके में क्या होता है कि पैमदी लकड़ी की उम्र कम अज कम 3 से 6 महीने होनी चाहिए, और रूट स्टॉक पर वही अंग्रेजी का लफ्ज़ जो है ना टी, वो आपने लिख करके और कट उसमें वो लगा देना है, और कट जब वो बन गया तो फिर आपने पैमदी शाख को लेना है, उसके शाख के निचले हिस्से को कलम की तरह ना 5 सेंटीमीटर तक वो तिरछा काटना है, स्लांटिंग में काट के। तो उसके बाद पैमदी लकड़ी को आपने टी कट में दाखिल कर देना है, और फिर अच्छी तरह कोई देख लें पॉलीथीन या वो जो होती है ना एक सूतली कहते हैं क्या उसको, वो उसके साथ या पॉलीथीन के लिफाफे के साथ मजबूती से बांध देना है उसको। जब पैमदी शाख पर चश्मों से शगुफे निकलना शुरू हो जाएं तो आपने मोमी कागज़ सिर्फ ऊपर से, चूँकि पहले प्लास्टिक वो मोमी कागज़ भी पॉलीथीन लिफाफा वो बांधना है, तो वो उस ऊपर से आपने खोल देना है, और जब अच्छी तरह बढ़ोतरी शुरू हो जाए उसकी चश्मों की, तो शगुफे निकलना शुरू हो जाएं तो उसके बाद आपने ये समझें कि आपने रूट स्टॉक को जो पैमदी जोड़ है उससे तकरीबन 7 सेंटीमीटर ऊपर से काट देना है, ठीक है मेरी जान। ये है टी ग्राफ्टिंग। अब 2 ही तरीके थे इसके, तुरशावा फलों की पैमदकारी या ग्राफ्टिंग। दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मैं इंशाल्लाह तो नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। दुआओं में याद रखें।
فیمان اللہ۔ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو۔ یہ میں مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی امان اللہ۔